آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ جوڑ توڑ جو کہ شروع سے چل رہے ہیں کچھ تیزی پکڑ گئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے پنجاب میں جلسہ کیا لاہور میں، اور تخت لاہور کو کہا جا رہا ہے کہ شاید ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی تھریٹ ہے بھی یا نہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آسیہ ریاض، جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں پلڈیٹ این جی او کی۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فواد چودھری جو سابق صدر پرویز مشرف کے اسپوکسمین ہیں، اور فون لائن پہ ہمارے ساتھ سینیٹر پرویز رشید صاحب ہیں۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، ایم کیو ایم کے کل کے جلسے سے تخت لاہور کو کوئی خطرہ ہے؟ ارشد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خطرے کی بات تو بعد میں کریں گے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کا جلسہ بہت کامیاب ہو۔ ہم نے انہیں ویلکم بھی کیا اور ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ بھی کیا۔ نہ صرف اس جلسے کے لیے ہم نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، بلکہ گزشتہ سال انہوں نے اسی دن میں 3 کنونشن کیے تھے، ملتان میں، لاہور میں، راولپنڈی میں۔ تینوں جگہوں پر ہم نے انہیں سرکاری جگہیں جو تھیں وہ دستیاب کی اور ان کے ساتھ اس وقت بھی تعاون کیا۔ پھر انہوں نے لاہور میں دفتر کھولا، اس میں بھی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور اب اس جلسے کے لیے بھی جو ان کو تعاون درکار تھا وہ پورا ہم نے انہیں فراہم کیا۔ جبکہ اسی شہر میں اور اسی صوبے میں جب وہ کولیشن میں شامل تھے جنرل مشرف کے ساتھ، تو پنجاب میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی گئی تو انہیں مار پیٹ کے فزیکلی یہاں سے بھگا دیا گیا تھا۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم کیوں چاہتے تھے کہ ان کا جلسہ کامیاب ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتوں کا وجود ناگزیر ہوتا ہے۔ جتنی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی اور پورے وفاق کی نمائندگی کریں گی، اس سے وفاق کو بھی فائدہ پہنچے گا اور جمہوریت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اسی خواہش کے پیش نظر ہم چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم پنجاب میں بھی آ کے اپنے سیاسی عمل میں اپنا کردار ادا کرے اور ایک وفاق کی مضبوط سیاسی جماعت میں ایک لسانی جماعت سے ہٹ کر اس کا کردار بالکل۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، اس جلسے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ کے خیال میں یہ سکسیسفل جلسہ تھا یا کہ جیسے احسن اقبال صاحب کا بیان ہے کہ فلاپ تھا؟ دیکھیے، میں اب اس بحث میں جانا نہیں چاہوں گا، یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ جو اسٹیڈیم جس میں یہ جلسہ کر رہے تھے اس کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ 10,000 ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ اس اسٹیڈیم میں آ نہیں سکتے۔ انہوں نے اس اسٹیڈیم کا بھی کوئی 50% حصہ جو ہے وہ یوٹیلائز کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن میں اس بحث میں جاتا نہیں کہ وہ سکسیسفل تھا یا نہیں سکسیسفل تھا، تھوڑے لوگ تھے یا اچھا زیادہ سینیٹر لوگ۔ پرویز رشید صاحب، چونکہ آپ حکومت کے کافی امپورٹنٹ ممبر ہیں پنجاب میں اور اسپوکس مین بھی ہیں، اس کی فائنینسنگ کہاں سے ہوئی تھی اس جلسے کی؟ کوئی رپورٹس آئی ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس اخبارات کی اطلاعات ہیں۔ اخبارات میں جو کچھ کہا گیا ہے، کیونکہ پیسے تو انہوں نے کافی خرچ کیے، بہت بڑے پیمانے پر ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی کیا گیا، اور جو بینرز اور پوسٹرز لگے تھے وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر تھے۔ پھر بہت سے لوگ کراچی سے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں تھے لوگ جو کراچی سے تشریف لائے تھے، اور ان کے رہن سہن کا بھی کوئی انتظام سینیٹر ہوگا۔ پرویز رشید صاحب، آپ کی نظر سے کوئی اپنے ڈپارٹمنٹس کی یا اسپیشل برانچ کی کوئی ایسی رپورٹس گزری ہیں جس میں کہا گیا ہو کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی ایگزیکٹو نے بھی فائنینس کیا یا فنڈز پرووائڈ کیے ہیں؟ جی، میرے سامنے کچھ ایسی رپورٹس آئی ضرور ہیں، لیکن میں ان کے بارے میں مزید نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے ایسی رپورٹس ضرور پڑھی ہیں۔ اور پھر میریٹ یہ جو ہوٹل ہے 5 اسٹار، اس میں بھی 100 سے زیادہ کمرے جو تھے ان لوگوں نے بک کیے ہوئے تھے، لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ جانے، الیکشن کمیشن جانے، وہ اپنے اخراجات کا حساب دیں گے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا بہت بہت شکریہ۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اب جس پہ کہ ہمیشہ کہا جاتا کہ ایک ایتھنک پارٹی ہے، کراچی تک کنفائنڈ ہے، وہ پنجاب میں بھی بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بہتر بات ہے، میں اس کے تو خلاف نہیں ہو سکتا، اور پرویز رشید صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے میرے بھائی نے، کہ وفاق تب مضبوط ہوگا جب تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹیاں مل جل کر کوئی کام کریں۔ تو اب تک تو ایم کیو ایم کراچی تک محدود تھی، یا پھر اس کے بعد سندھ میں بھی، اندرون سندھ بھی وہ سرگرم نہیں ہے، ابھی وہ پنجاب میں داخل ہو گئی ہیں۔ خیر سے چلیں، ان کو بھی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، صورتحال بھی واضح ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں، پر میں اس کو کوئی خراب بات نہیں سمجھتا، میں اس کو اچھی بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے میں سرگرم ہونے والی
जमायतें तमाम पाकिस्तान में सरगर्म रहें, उनके कारकुनों का आना जाना रहे, उनके मौक़िफ़ के सुनने का उनको मौका मिले और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की रवायत का आगाज़ हो। मैं इसको तो बेहतर समझता हूँ। आसिया रियाज साहिबा, आपके ख्याल में एक ऐसी डेवलपमेंट है कि MKM लाहौर में जलसा करती है और कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान रैली है और उसके लिए ये लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं और रेवोल्यूशन वहाँ से उठाएंगे और पंजाब का उसमें होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो किसी एक जगह पे महदूद हो, वो अगर वफाक की बाकी इकाइयों में अपना वजूद लाने के लिए मज़ीद कोशिशें करे और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस लेके आए, तो आई थिंक वो तो वफाक को मजबूत करने की एक निशानी है। आई थिंक ये बड़ा वेलकम इसको करना चाहिए, खुश आइंद बात है। इनफैक्ट जितनी भी इस तरह की जमातें हैं जिनके बारे में माजी में मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई कि वो एक हद तक महदूद हैं, एक जगह पे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे और वो सिर्फ एक एरिया उनकी कंसंट्रेशन है, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मेरे नज़दीक तो जब वो दूसरी इकाइयों में वफाक की जाएंगे, उस वक़्त उनका स्टेक फेडरल सिस्टम को कंसोलिडेट करने में रहेगा, बजाय इसके कि वो फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट काम करें। आसिफ हसनैन साहब MKM से हमें ज्वाइन करें। आसिफ हसनैन साहब, प्रोग्राम रिपोर्टर में खुशामदीद। आप लाहौर वाली रैली को कैसे देखते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के स्पोक्समैन एहसन इकबाल साहब ने कहा कि वो फ्लॉप रैली थी, आपकी क्या तासुरात हैं इस पर? देखिए जी, पहली बात तो ये है एहसन इकबाल साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, होना भी चाहिए था कि वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करते और वेलकम करते, और जो जलसा MKM ने लाहौर में किया है उस सारी चीज़ों को जो है वो खुली आँख से जिस तरह उन्होंने देखा है लोगों को, पंजाब के लोगों को, तो सारी चीज़ों को खुद एडमिट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ होता ही रहा है कि जमहूरियत के नाम पर जो सियासी जो कल्चर जो है, जो परवान चढ़ा है हमारे यहाँ, और जो रिवायतें हमारे यहाँ मजबूत हुई हैं, उसमें उसका सिलसिला कुछ इसी तरह रहा है कि एक जो ख़ास तबका जो है उसने अपने ख़ानदानी सियासत को जागीरदारों वडेरों ने जिस तरह रोशनास कराया, और इन 62 सालों में अवाम के मसाइल न सिर्फ ये कि दिन ब दिन बढ़ते चले गए, बल्कि आज जो सूरत हाल है उसमें हमारे लिए जो है वो मुल्क की मामलात भी एक सवालिया निशान है। तो इस सारी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि जो एक ऑप्शन था MKM का, और जिस तरह पंजाब के लोगों ने वेलकम किया कल के जलसे में, और अल्ताफ भाई ने अपने खिताब में तमाम चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव रखी, और उन्होंने अपनी पॉलिसी को जो है वहाँ पर डिटेली जो है वो डिस्कस किया, आवाम को बताया, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि वो आवाम, वो लोग जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इस जागीरदाराना वडेराना निज़ाम, इस बेलगाम सियासतदाना सरमाएदाराना निज़ाम, और इस वक्त की जो सूरत हाल है जिसमें हम 62 सालों के बाद भी अपने छोटे छोटे मामला और मसाइल के लिए किसी और तरफ देख रहे होते हैं, तो इस सूरत हाल में एक पंजाब के लोगों के लिए एक ऑप्शन है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग कल ये कहते थे कि जी MKM जो है वो सिंध की जमात है, MKM कराची की जमात है, आज उनको भी खुश होना चाहिए कि जी MKM निकलकर पंजाब में काम कर रही है, और हम जो है वो किसी के बरखिलाफ काम नहीं कर रहे, हम अपनी आइडियोलॉजी को जो अल्ताफ भाई की है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, लोगों के आगे रख रहे हैं, और ये लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन जमहूरियत में तो जो पार्लिमानी निज़ाम है हमारे यहाँ, उसमें तो अवाम की राय की अहमियत होनी चाहिए। बिल्कुल, अवाम की राय की अहमियत होनी चाहिए। आसिफ हसनैन साहब, कितने लोग थे कल के जलसे में? देखें जी, सब ने ये देखा, आपका पूरा मीडिया मौजूद था कि जो लोग हजारों की तादाद में थे, और ख़ास तौर पर वो सारे लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, सारे पंजाब से थे, और यकीनी तौर पर पंजाब के लोगों को अब वो चेंज चाहिए, और मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के अवाम जो है अब ये चेंज की तरफ जाना चाहते हैं। आसिफ हसनैन साहब, हमारे पास कुछ सरकारी दस्तावेजात हैं जिसमें कहा जा रहा है कि MKM की सेंट्रल कमेटी ने लाहौर के जलसे के लिए कोई 15,000 का टारगेट दिया था, लेकिन जो बाद में इतलात आई कि वो टारगेट मीट नहीं हो सका। क्या ये बात सही है? पहली बात तो ये है कि जिस फुटबॉल स्टेडियम में जहाँ पर ये जलसा हुआ है, शायद वहाँ पर जो है वो 15,000 से ज्यादा की तो कैपेसिटी उसकी अपनी है, जो हमें इंतजामिया ने जो बात बताई,
اور جہاں تک جلسے کی کا تعلق ہے، یہ میڈیا نے بھی دیکھا کہ جتنے لوگ گراؤنڈ میں تھے اس سے 4 گنا لوگ جو ہے وہ باہر موجود تھے، جو مستقل جلسے گاہ میں آ رہے تھے، اور جلسے گاہ میں اتنا اسپیس نہیں تھا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آ سکیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کامیاب جلسہ کل کا ہوا ہے، اور جتنے بھی سینئر پولیٹیشینز ہیں، جتنے بھی جو اینالسٹ ہیں، وہ سارے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایم کیو ایم نے جو جلسہ کیا پنجاب میں انتہائی کامیاب رہا، اور ایک بڑی تعداد میں قاضی حسنین صاحب، ایک سوال یہاں پہ اٹھا تھا فنڈنگ کے حوالے سے، اور اس میں کچھ سرکاری رپورٹس ہیں کہ نیشنل بینک کے ایگزیکٹو ہیں، انہوں نے بھی فنڈز پرووائڈ کیے ہیں لاجسٹک ارینجمنٹس کے لیے اور کھانے کے پیسے دینے کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے جو فنڈز کا تعلق ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنے ورکرز سے جو ہے وہ تمام ایونٹس کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے اپنے ورکرز سے، جو لوگ جابز کرتے ہیں ان سے جو ہے صرف کراچی، حیدرآباد اور سندھ میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہمارے ورکرز ہیں وہ 1% جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ سارا اسی سے چلتا ہے، اور یہ سب بالکل واضح چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کے علم میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں سامنے آنا کہ جس کسی نے فنڈ پرووائڈ کر دیا، اب تو وہ سارے لوگ خوفزدہ ہو کر اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں جن کو امید نہیں تھی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ جی ایم کیو ایم پنجاب میں نہیں ہو سکتی، ایم کیو ایم کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ پولیٹکس میں اور ایک بڑے آربٹ میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی. اور اب جب یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جو لوگ میں سمجھتا ہوں جو رات کو جو ہے وہ خواب دیکھ رہے تھے، اب دن کے اجالے میں ان کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آ رہی ہیں. لیکن وقت بتا دے گا، انشاءاللہ اگلا الیکشن جب سامنے آئے گا تو جب جو ہے لوگ جو بیلٹ کے ذریعے جب تبدیلی کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بھی حقیقت میں سامنے آ جائیں گی. ایم کیو ایم پہ پہلے بھی بہت ایلیگیشن لگے، ابھی بھی اس قسم کے اگر ایلیگیشن سامنے آتے ہیں تو ان کی کوئی حقیقت نہ ہے اور نہ ہوگی. ایم کیو ایم ان تمام چیزوں پہ نہ یقین رکھتی ہے. قاضی حسنین صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت کے شکریہ. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پاکستان کی سیاست پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.